السلام علیکم جناب۔ تو جناب آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جناب آج ہم حضرت سید شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو ایکسپلور کریں گے اور آپ کی کرامات جو کہ مشہور ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو میں آیا ہوں آج حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر۔ تو جناب آج ہم ان کی کرامات کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ یہ کینال روڈ پر واقع شاہ جمال روڈ کے اندر سوسائٹی میں حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جو کہ آج ہم ایکسپلور کرنے والے ہیں اور کافی مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے جنہوں نے لوگوں میں آسانیاں پیدا کی اور ان کے دکھ درد سنے، اور آج بھی وہ ان کے کام آ رہے ہیں، اور غریب اور مسکین لوگ یہاں آج بھی آ کر دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو جناب آج ہم حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آئے ہیں اور آپ کو اندر میں لے کے چلتا ہوں مزار کے اندر، اور آپ کو مزار کا اصل تویز جو اندر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد آپ کو جو ان کی مشہور کرامات ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ حضرت بابا شاہ جمال قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی بزرگ تھے۔ آپ کی ولادت 1966 ہجری بمطابق 1559 میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام اب مولانا عبد الواحد اور آپ کے بھائی کا نام شاہ کمال تھا۔ سید شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ مغلیہ سلطنت میں جلال الدین اکبر کے دور میں 895 ہجری بٹا 1587 میں لاہور کے علاقے اچھرا میں مقیم تھے۔ شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ دونوں بزرگ اس میں بامسمہ صاحب جمال اور صاحب کمال تھے۔ دونوں بزرگ لاہور دفن ہوئے اور ان کے مزارات تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر واقع ہیں۔ آپ کی طویل چلہ کشی کیا کرتے، ایک چلہ ختم ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ آخری سالوں میں یہ چلہ کشی زیادہ ہو گئی، جبکہ آپ کا وصال بھی ایک چلہ کے دوران میں ہوا۔ آپ کے چلہ کشی کے مقامات میں سے 4 سے 5 مقامات درج ہیں۔ نمبر 1 چلہ گاہ اچھرا دمدمہ، جس میں آپ کا وصال ہوا، جو موجودہ عمارت کی تعمیر 9 کے وقت شہید کر دیا گیا تھا۔ نمبر 2 چلہ گاہ شیخو پورہ، یہ شاہ جمال روڈ شیخو پورہ پر قلعہ نزد قبرستان میں واقع ہے۔ نمبر 3 پر چلہ گاہ شاہ رحمان بڑی شریف، اور نمبر 4 پر چلہ گاہ لاہور شاہدرہ کے مقام پر واقع ہے، اور نمبر 5 ریاست چمبا گرداسپور بھارت میں آپ کی نشست گاہ ہے جہاں عرس ہوتا ہے۔ تو جناب بادشاہ اکبر کی شہزادی جو کہ محل تعمیر کروا رہی تھی، یہ بھی ایک کرامات ہے جو کہ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات سے مشہور کرامات ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہزادی کا محل کیسے تعمیر ہوا، اور حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کا دمدمہ کیسے تعمیر ہوا، اور انہوں نے اس دمدمے کی 5 منزلیں جو ہیں وہ کیسے زمین بوس کی، اور شہزادی اس پر کتنی پشیمان ہوئی اور اس کو کتنا افسوس ہوا، اور بعد میں انہوں نے حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی، لیکن حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ تو چلتے ہیں آگے، آپ کو میں مزار شریف کا اندر کا منظر بھی دکھاتا ہوں، اور ان کی یہ جو کرامات ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ مغل بادشاہ اکبر کا دور تھا۔ وہ اچھرا کے اس علاقے میں اپنی بیٹی سلطان بیگم کے لیے ایک محل بنا رہا تھا۔ ایک دن جب حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے مزدوروں کو محل کی تعمیر میں مشقت کرتے ہوئے دیکھا تو خود انہیں دمدمہ بنانے کا خیال آیا۔ حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ مزدوروں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ میں ایک دمدمہ بنوانا چاہتا ہوں،
اگر تم سب اسے بنانے پر راضی ہو جاؤ تو میں تمہیں اس وقت 3 گنا ادا کروں گا۔ جو شہزادی تمہیں دے رہی ہے۔ مزدوروں نے لالچ میں آ کر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ بادشاہ اور شہزادی کے لیے کام کرتے ہیں، اس لیے وہ اس منصوبے کو ترک نہیں کر سکتے۔ حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے اصرار کیا اور ان سے کہا کہ رات کو دمدمہ بنائیں اور دن میں محل کا کام کرتے رہیں۔ اس نے 3 گنا اجرت اور رات کا الاؤنس پیش کیا۔ وہ مان گئے، لیکن حیران تھے کہ یہ عام آدمی اتنی بھاری رقم کیسے ادا کر سکتا ہے۔ دمدمہ پر کام شروع ہوا۔ جب کارکنوں نے ساری رات تیل کے سینکڑوں لیمپوں کے روشنی میں محنت کی جو جلائی جائیں گی، اور ایک رات جب وہ کام کر رہے تھے تو چراغوں میں تیل ختم ہو گیا۔ بہت سے لوگ اس تلاش میں نکلے، لیکن تمام دکانیں بند تھیں، یہاں تک کہ حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد جو اس کاروبار میں تھے، تیل کا کاروبار کرتے تھے، ان کا تیل بھی ختم ہو چکا تھا۔ حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے مزدوروں سے فرمایا کہ اگرچہ کام بند ہو گیا ہے، پھر بھی میں تمہیں تمہاری مزدوری دوں گا۔ پاس کے کنویں پر جاؤ جہاں میں وضو کرتا ہوں، اور وہاں سے پانی جمع کر کے لاؤ، پھر اس پانی کو تیل کی بجائے چراغوں میں ڈال دو۔ اس سے حیران مزدور کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پانی تیل کے لیمپ کیسے روشن کر سکتا ہے، لیکن کسی اور آپشن کے بغیر انہوں نے جیسا بتایا۔ جیسے ہی پہلے چراغ میں پانی ڈالا گیا، باقی تمام چراغ ایک ایک کر کے اپنے آپ سے روشن ہو گئے اور پہلے سے بھی زیادہ روشن ہونے لگے۔ مزدور اس کرامات ایک سنت سے منسوخ موضوع جسے اتنے خوف زدہ ہوئے کہ انہیں احساس ہوا کہ یہ ایک بہت ہی مقدس ولی ہونا چاہیے۔ اس دن سے انہوں نے کام کی کوئی اجرت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور بجائے اس کے کہ حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنا شروع ہو گئے تاکہ وہ اپنے ذاتی مسائل پر تبادلہ خیال کریں، اور خدائی فضل سے جو حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوا تھا اس کا حل تلاش کریں، اور دمدمہ آخرکار بنایا گیا اور اس کی 7 منزلیں تعمیر کی گئیں۔ جب علاقے کے کچھ بدماش شہزادی کے پاس گئے اور اسے حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اکسایا اور کہا کہ اس نے جو دمدمہ تعمیر کیا ہے اس کی 7 منزلیں ہیں، اس لیے کوئی بھی اس کے محل کے احاطے میں اوپری سطح سے جھانک سکتا ہے، جس سے اس کی رازداری متاثر ہوگی۔ شہزادی نے حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ملنے سے انکار کر دیا کہ وہ شاہی خاندان سے نہیں ملتے۔ انہوں نے ایک اور پیغام بھیجا جس میں اسے ملنے کے لیے کہا گیا۔ اس بار زیادہ زور سے وہ مان گئے، اس سے ملنے چلے گئے۔ اس نے اسے بتایا کہ اس کی پرائیویسی اس کے دمدمہ کی اونچائی کی وجہ سے متاثر ہو سکتی ہے، کیوں نہ کہ کوئی آسانی سے محل کے احاطے میں جھانک سکتا ہے۔ حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ میں ہر وقت اپنے محبوب میں ڈوبا رہتا ہوں، سطحوں پر مسلسل دمال کرتا رہتا ہوں، میں تیرے احاطے میں نہیں جھانکتا بلکہ اپنے محبوب میں سما جاتا ہوں۔ مجھ سے اپنے دمدمے کو پھاڑنے کو مت کہو۔ شہزادی نے نرمی اختیار کی اور کہا، اچھا یہ سب مت پھاڑو، لیکن مہربانی کر کے 5 درجے یعنی کہ 5 منزلیں نیچے لے جائیں اور ان میں سے 2 رہنے دیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میں عمارت کو گرا دیتی اور اس شخص کو پھانسی کا حکم دے دیتی، لیکن چونکہ میں آپ کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی، کیوں نہ کہ آپ ایک متقی انسان ہیں۔ حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اور فرمایا،
اے شہزادی آج میں تمہیں ایک بات بتاؤں، نہ تمہارا محل رہے گا لیکن یہ دمدمہ قیامت تک قائم رہے گا۔ وہ محل سے نکلی اور رات کے قریب آتے ہی حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دمدمے کے 7ویں درجے پر یعنی کہ 7ویں منزل پر کھڑے ہو کر 3 بار تالیاں بجائیں اور اچانک ڈول کی آواز چاروں طرف گونجنے لگی۔ ہر کوئی اسے سن سکتا تھا اور حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت شان و شوکت سے اپنی دمال شروع رکھی۔ ارد گرد ہر کوئی شہزادی کے طرح دیکھ رہا تھا۔ جوں جوں دمال آگے بڑھی لوگوں نے پہلی منزل کو گرتے ہوئے دیکھا۔ بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دمال جاری رکھی، پھر دوسری منزل گر گئی لیکن وہ جاری رہی یہاں تک کہ 5 منزلیں گر گئی اور تبھی حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے گھٹنے ٹیک دیے، دوسری منزل کی زمین پر ہاتھ رکھا اور رک گئے۔ انہوں نے پکارا، شہزادی تیرا محل نہیں رہے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم تصدیق کر دو کہ اب تم میرے دمدمے کے 2 منزلیں نہیں دیکھ سکتی۔ شہزادی کافی دور تھی لیکن اس نے حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سنی جس سے وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنے سر میں کہا، بابا شاہ جمال میں آپ کو سن سکتی ہوں، آپ نے ایک رات میں 5 منزلیں تباہ کر دی، لیکن مجھے معاف کر دیں۔ ان کے خیالات حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھے اور فرمایا، نہ اکبر رہے گا نہ تم رہو گی، نہ تمہارا محل باقی رہے گا تو اللہ کا نام اور جمال رہے گا۔ شہزادی بہت پشیمان ہوئی اور حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگنے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اکبر کا دور ختم ہوا اور محل کہیں نظر نہیں آیا، لیکن حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کا دمدمہ آج بھی موجود لاہور میں ہے۔ تو جناب ایک ہندو کا واقعہ بھی اسی طرح مشہور ہے اور یہ بھی آپ کی کرامت ہے کہ ہندو کے گھر اولاد نہیں تھی، 13 سال اس کی شادی کو ہوئے لیکن اس کے گھر جو ہے اولاد نہیں تھی، تو یہ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ سے کافی مانتے اور ان سے کافی پیار کرتے اور ان سے کافی قدرت تھی۔ تو ان کے گھر جو 2 بیٹے ہوئے، یہ بھی حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا نتیجہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک قبر ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیو میں، وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا جو حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا نتیجہ ہے، اور وہ بھی ہندو کا ایک بیٹا تھا جو حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ نے اس کی تربیت کی۔ یہ بھی حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت میں سے بہت بڑی کرامت ہے۔ تو چلتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی کرامت سناتا ہوں۔ حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ ہر آنے والے کو بلا تفریق عقیدہ ذات پات سے نوازتے تھے۔ ایک ہندو تھا جو اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ اس کی شادی کو 13 سال ہو چکے تھے، لیکن ان کی اور اس کی بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن وہ خربوزہ لا کر حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا۔ انہوں نے 2 ٹکڑے کاٹ کر ہندو کو دیے۔ اس نے ان کو چھیل کر واپس بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا۔ حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ خربوزے چھیل گئے ہیں تو فرمایا، میں نے یہ 2 ٹکڑے تمہیں اس لیے دیے تھے کہ تم ایک کھاؤ اور ایک اپنی بیوی کو دو۔ یہ 2 ہندو لڑکوں کے لیے ایک نعمت تھی، لیکن اب تم نے انہیں چھیل دیا ہے۔ تمہارے 2 لڑکے ہوں گے، لیکن ایک ہندو اور دوسرا مسلمان۔ جب وہ پیدا ہو جائیں گے تو میرے پاس مسلمان لڑکے کو لے آؤ، میں اس کی پرورش کروں گا۔ ہندو اور بیوی کو در حقیقت 2 بیٹوں سے نوازا گیا
اور ان میں سے ایک حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا گیا، جنہوں نے اس بچے کی پرورش کی۔ ان کا نام شیخ فخر الدین تھا۔ اس کی قبر حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں موجود ہے۔ انہیں بے پناہ روحانیت اور کامیابی سے نوازا گیا۔ تو جناب یہ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ یہ پیچھے آپ جو قبر دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ تو انہوں نے یہ کافی اندر ٹائل اور پتھر لگا ہوا ہے، سنگ مرمر کی یہ جو جالیاں ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ اور آپ کو جو پیچھے جو دروازہ دکھائی دے رہا ہے، یہ عورتوں والی سائڈ ہے۔ یہاں سے عورتیں جو ہیں یہاں کھڑی ہو کے دعا مانگتی ہیں۔ اور یہ جو پیچھے آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں، یہ مرد حضرات کے لیے ہے۔ یہاں سے مرد حضرات یہاں پہ آ کے اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ تو جناب اس سے پیچھے ایک دروازہ ہے، یہ ان کی بیک سائڈ کا دروازہ ہے، جہاں پہ پیچھے مسجد ہے۔ تو جناب یہ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، جو دو بھائی تھے، ایک کا نام شاہ کمال تھا اور ایک کا نام حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ کنال روڈ پر واقع مزار شریف ہے۔ ان کے مزار کی ہائٹ کافی اونچی ہے، یہ 7 منزلہ اونچی تھی، جس کو حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کروایا، اور بعد میں کسی وجہ سے اس کی 5 منزلیں جو ہیں وہ زمین بوس کی تھی۔ اور اس کا جو زمین بوس کرنے والا جو کرامات تھی، وہ بھی میں نے آپ کو ویڈیو میں بتائی۔ تو جناب یہ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا اندر کا جو ہے ویو ہے۔ تو جناب یہ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کا جو ہے منظر تھا۔ یہاں پہ ہر جمعرات اور جمعے کو صبح کے فرسٹ ٹائم یہاں پہ دھمال اور ایک محفل منعقد ہوتی ہے، جہاں پر سیکولر وکیل اور سرکاری ملازم یہاں پہ آتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ اور یہاں پر یہاں کے جو رہائشی ہیں، یہاں کی سوسائٹی کے رہائشی، وہ بھی یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، اور کافی یہاں پہ رش ہوتا ہے۔ جمعہ اور جمعے کو صبح کے ٹائم یہاں پہ دھمال ہوتی ہے، اور یہاں پہ لنگر بھی تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ لوگ کافی آتے ہیں۔ تو یہ اچھرا کے قریب واقعہ حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ ان کے بھائی شاہ کمال کا بھی مزار انہی کے پاس لاہور کے قریب ہی واقعہ ہے۔ تو یہ تھے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے صوفی حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ہمیشہ آسانیاں پیدا کی، اور ان کی کرامات میں سے کچھ کرامات میں نے آپ کو بتائی جو کہ کافی مشہور تھی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی، اور حضرت بابا شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار کیسا لگا، تو ان کی جو کرامات ہیں وہ آپ کو کیسی لگیں۔ تو ویڈیو میں مجھے کمنٹس میں لازمی بتانا، اور ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔